آج کی تلاوت متی کی انجیل اس کا 22 باب اور اس کی 7 تا 14 آیت، اس کے لیے سامد سلیم جو ہیں وہ تلاوت میں رہنمائی کریں گے۔ خداوند کی کلام میں لکھا ہے، بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی ضیافت تو تیار ہے، مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے، بس راستوں کے ناموں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں بلا لاؤ۔ اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے، کیا برے کیا بھلے، سب کو جمع کر لائے، اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی۔ اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا، اور اس نے اس سے کہا، میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھوں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے۔ قرآن کے پاک سے پڑھے اور سنے جانے۔ مہربان زندہ خدا، ہم ایک بار پھر سے تیرے پاک مذبح پر آتے ہیں، اپنے آپ کو جھکاتے، تیری حکمت، تیری دانائی، تیرے فہم کو، تیرے زور کو مانگتے ہیں۔ آج کی ساری انجیل کی خدمت کے لیے خدا پاک روح تو اپنے زور سے، اپنی حکمت سے ہمیں قوت عطا کر کے آج کی ساری کلام کی انجیل کی خدمت کو ہم سب کے لیے باعث برکت بنا۔ یسوع مسیح کے نام سے دعا چاہتے اور مانگتے ہیں۔ پچھلے سنڈے سے ہم نے اس متن کا انتخاب کیا، اس تمثیل کو سیکھنا شروع کیا، اور اس تمثیل کا آدھا حصہ ہم نے لاسٹ سنڈے سیکھا کہ کس طرح سے بادشاہ اپنے بیٹے کی شادی کی ضیافت میں اپنے مہمانوں کو دعوت دیتا ہے، انہیں مدعو کرتا ہے، بلاتا ہے، اور ان مہمانوں سے مراد قوم بنی اسرائیل ہے، اور وہ کس طرح سے 722 BC میں قبل از مسیح 10 قبیلوں کی حکومت کو برباد کرتا ہے، اور پھر 586 یا 87 میں جنوبی سلطنت یہودا اور بنیامین کے قبیلوں کی حکومت کو برباد کرتا ہے، بابل کے ہاتھوں انہیں قیدی بنا کر بابل کی اسیری میں چھوڑتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد رومی جرنیل ٹائٹس دا گریٹ کس طرح سے ہیکل سلیمانی کو جلا کر خاکستر کرتا، راکھ کرتا ہے، اور بنی اسرائیل کو جنہوں نے یسوع مسیح کی، خدا کے بیٹے کی کال کو، اس کے بلاوے کو رد کیا، وہ کس طرح سے اس سزا کے عمل سے گزرتے۔ آج ہم اس سے آگے والا حصہ سیکھیں گے، 8ویں آیت سے۔ تب اس نے، یہ لفظ تب بڑا انڈیکیٹو سا، اور اس تب میں پچھلی ساری کہانی کا بیان پایا جاتا ہے۔ لفظ تب یہ ایسا حرف صلہ ہے، حرف جزا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں جو کسی
سابقہ، اس سے پیچھے ہونے والے واقعات کا نتیجہ، اس کا رزلٹ ظاہر کرتا ہے۔ تب اس کے لیے ولیم بارکلے جو نئے عہد نامے کا بہت خوبصورت مفسر ہے، بہت خوبصورت تفسیر لکھنے والا ہے، وہ یوں بیان کرتا ہے کہ دراصل اس ایک تمثیل میں یسوع مسیح نے دو کہانیوں کو، دو تمثیلوں کو جو یہودیوں کی ادبی کتابوں میں اور ان کی مذہبی کتابوں میں، جن کو وہ تورات کے برابر اہمیت دیتے ہیں، ان کتابوں میں سے، جن میں سے مشنا، تارگم اور تالمود جیسی ان کی روایات کی کتابیں ہیں، ان میں یہودی ربیوں کے لکھی ہوئی تصانیف اور یہودی ادب میں دو کہانیاں، دو تماثیل، دو روایات ملتی ہیں، جن کو یسوع مسیح نے اکٹھا کر کے ایک کہانی میں، ایک روایت میں، ایک تمثیل میں یہاں پر بیان کیا۔ پہلی روایت 7ویں آیت تک ہے، جبکہ دوسری روایت جس کو یسوع مسیح نے ایک ہی کہانی میں ملا کر اس کو اکٹھا کر کے بیان کیا، در حقیقت 8ویں آیت سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے لفظ تب ان کو الگ الگ کرتا ہے۔ کہانیاں یوں ہے کہ پہلی کہانی میں جو یہودی ربیوں کے بیان کیے ہوئے بیانیے کے مطابق ہے، وہ یہودی ربی پہلی روایت کو، پہلی کہانی کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے مہمانوں کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، لیکن یہ ان کا یہودی تہذیب کا لوکل رنگ اس میں غالب نظر آتا ہے۔ یہودی تہذیب کا لوکل رنگ اس پر زیادہ غالب نظر آتا ہے، چونکہ وہ جب شادی پر بلاتا ہے تو وہ اس کی دعوت کو رد کر دیتی ہے، لیکن وہ اس بات کے لیے ان مہمانوں کو دعوت کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی متنبہ کرتا ہے، مطلع کرتا ہے، اس بات سے خبردار کرتا ہے، پہلے سے انہیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ فلاں دن شادی ہوگی اور آپ اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو دھو کر تیار رہنا اس شادی کے لیے، اور آپ میرے بیٹے کی شادی میں داخل ہوں گے۔ اور پھر ہم نے اوپر والی روایت میں پڑھا، پہلے اس نے اپنے خادموں کو بھیجا، انہوں نے سنی انسنی کر دی، انہیں کوئی اہمیت نہ دی، پھر لکھا اس نے اور خادموں کو بھیجا، لیکن انہوں نے ان کو بھی پکڑ کے بے عزت کیا۔ اس کو ہم تفصیل سے سیکھ چکے ہیں۔ ان خادموں سے مراد خدا کے خادم ہیں، مرد دعا، مرد خدا، انبیاء ہیں، نبی ہیں، جن کو انہوں نے پکڑ کر ذلیل کیا، مارا۔ ان کا نتیجہ بھی ہم سیکھ چکے، پڑھ چکے، میں اس پر اتنا وقت نہیں دوں گا۔ اب کیوں اس میں ایسا ہمیں نظر آتا ہے؟ آج کل ہم جب اپنے بیٹے بیٹی کی شادی طے کرتے ہیں، جب ہم ان کے کارڈ چھپواتے ہیں یا جو SMS کرتے ہیں، یا اگر کسی شخص کے ہاتھ میسج بھیجتے ہیں، گنڈ کا لیری وہ ساری گل بڑی تفصیل نال دس کے ہوتا ہے، یا کارڈ پر ہر چیز بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہوتی ہے۔ اتنے بجے بارات کی روانگی ہے، اتنے بجے صحرا بندی ہوگی، اتنے بجے بارات روانہ ہوگی، وہاں پہنچیں گے، فلاں میرج ہال ہوگا، اس میں اتنے بجے نکاح ہوگا، اتنے بجے کھانا ہوگا، ہر چیز کا ٹائم ساتھ مینشن ہوتا ہے۔ لیکن
یہودیوں کے شادی کا جو سسٹم ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اس میں یہ تو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں شادی پر جانا ہے، ہمیں انوائٹ کیا گیا ہے، ہمیں دعوت دی گئی ہے، لیکن بارات کی روانگی کا ٹائم کسی کو پتا نہیں۔ ایون کہ جو دولہا ہے، جس کی شادی ہے، اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ بارات کی روانگی کب ہے۔ آج کل کے زمانے میں ہے نا، منڈا میک اپ کروان گیا ہے، وہ دل کے اتھے ہی وہ منہ دیکھو مل مل کے بیٹھا ہوئے تے سارے بابے پیچھے چیچیاں وٹتے ہوتے لیٹ ہونا ہے، اگر بجتی ساڈی ہونی ہے، انہیں منڈیاں کو کی پتا ہے۔ اس قسم کے ایٹیٹیوڈ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اس وقت یہودیوں میں یہ ہوتا تھا کہ دولہے کو بھی اور باراتیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ باپ، دولہے کا باپ کب اناؤنسمنٹ کر دے، کب اعلان کر دے کہ روانگی کا وقت اب ہوا چاہتا ہے، اور سارے کے سارے تیار ہو کے بیٹھے۔ آج کی طرح نہیں، پتا ہوتا ہے بارات 2 بجے انہیں آ کیا ہے، یہ 4 بجنے نے، میں دیہڑی لا آواں، پتا ہے انہیں لیٹ ہی نکلنا۔ جے منڈا تیار ہو گیا تے منڈے دیاں بھیناں دل کرے ڈیوٹیشن بیٹھیاں، منڈے دا باپ دل کرے بازار بڑھیا ہوئے کہ اجے فلانی تھا تو زیور لے ہونا ہے۔ اس قسم کی ہماری سارے پرابلمز ہیں، اور آج کل کی شادیوں میں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں ایسا ہے کہ وہ خادموں کو بیچ رہا ہے، وہ پھر نوکروں کو بیچتا ہے، چونکہ ان کی تہذیب یہ تھی، ان کی ٹریڈیشن یہ تھی کہ صرف اور صرف دولہے کے باپ کو پتا ہوتا تھا کہ وہ کب اناؤنس کرے گا کہ تیار ہے۔ اس لیے سارے باراتیوں کو اس شادی میں داخل ہونے کے لیے بالکل تیار ہو کے بیٹھنے کی ضرورت تھی کہ پتہ نہیں کب دولہے کا باپ اعلان کر دے، کب اناؤنس کر دے، اور کہیں ہم یہ نہ ہو کہ وہ اناؤنس کرے اور ہم اس وقت تک تیار نہ ہو۔ اسی لیے 24ویں باب کی جو آیت جہاں پر یسوع یہ کہتا ہے کہ آخر زمانہ کب ہوگا، وہ دن کب آئے گا جب دکھ سے بھرا ہوا ہوگا، لوگ لے لیے جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے، دنیا کا خاتمہ ہوگا، اس کا بیٹے کو بھی نہیں پتا، اس کا صرف باپ کو علم ہے، باپ جانتا ہے، اور جو لوگ تسلیس کے قائل نہیں وہ اسی بات سے، اسی حوالے کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں کہ وہ خدا نہیں ہے، وہ ہمدان نہیں ہے، وہ ساری چیزوں کا علم نہیں رکھتا۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ یہودیوں کی اسی روایت کو سامنے رکھتا ہوا کہتا ہے چونکہ میں دلہا ہوں، جب آؤں گا سیکنڈ کمنگ میں اپنی دلہن کو لینے کے لیے۔ پکچر کو، سٹوری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیکنڈ کمنگ کیا ہے؟ اس وقت یسوع مار کھان لی نہیں آئے گا، ہمبل ہو کر پھر سے اسرائیل کے ہاتھوں، پھر سے یہودیوں کے ہاتھوں دکھ اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا، صلیب کا دکھ برداشت کرنے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ لوہے کا عصا لے کر آئے گا، وہ عدالت کرنے کے لیے آئے گا، وہ مجبور اور لاچار بن کر پہلے کی طرح نہیں آئے گا۔ دولہا اپنی دلہن کو، اپنی کلیسیا کو اپنے ساتھ آسمان پر لے جانے کے لیے آئے گا، اور دولہا کی رسم کیا ہے، یہودی ٹریڈیشن کیا ہے کہ دولہا نہیں جانتا کب وقت ہوگا روانگی کا۔ اس لیے یسوع نے ان شادیوں کی تہذیب کو، اس سسٹم کو، ان رسم و رواج کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ یہ صرف باپ جانتا ہے، ادروائز یہ نہیں کہ یسوع مسیح جانتا نہیں کہ آخر زمانہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا، وہ تو جانتا ہے، لیکن ہم کلیسیا، ہم باراتی نہیں جانتے۔ اسی لیے انہوں نے یسوع مسیح کو جب دولہا آتا ہے، وقت ہوتا ہے، وہ ان کی تیاری نہ ہونے کے سبب سے وہ بکھرتے ہیں، سکیٹر کیے جاتے ہیں، پوری دنیا میں ادھر ادھر بھگائے جاتے ہیں،
دکھ اٹھاتے ہیں، اسیری میں، اسارتوں میں جاتے ہیں، قیدی ہوتے ہیں اور طرح طرح کے دکھ اٹھاتے ہیں، تو اس کے صلے میں ہم دیکھتے ہیں دوسری کہانی، پھر تب اس نے کہا اب جاؤ گلیوں بازاروں ناکوں پر موڑوں پر کھڑے ہوئے لوگوں کو بلانا۔ ہم نے یہ بھی سیکھا لاسٹ سنڈے کہ یسوع کہتا ہے میں صرف اور صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں، اور اپنے شاگردوں سے بھی اپنے رسولوں سے بھی وہ یہ کہتا ہے کہ تم بھی صرف انہی تک منادی کرنا، اس کے علاوہ غیر قوموں کو جینٹائلز کے پاس نہیں جانا۔ اس لیے وہ اس یونانی عورت سے کہتا ہے کہ یہ مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی کتوں کے آگے ڈال دوں، یہ مناسب نہیں۔ لیکن جب وہ کہتی ہے کہ مالک کتے بھی تو مالک کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھاتے ہیں، تو پھر یسوع مسیح اس کے ایمان کی تعریف کہتا ہے کہ ایسا ایمان تو میں نے بنی اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا، اسی لیے وہ تعریف کرتا ہے۔ اور پھر تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا، اب دوسری کہانی کیا ہے؟ یہودی ربی، یہودی ادب میں بیان کی گئی ہے کہ بادشاہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے ضیافت تیار کرتا ہے اور وہ دوستوں کو اپنی شادی میں آنے کے لیے مدعو کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، اور ساتھ کیا کرتا ہے انہیں کدی کدی ایسی بھی دوستاں چ انج دی شرط رکھ دینے ہیں۔ اکثر میں نے یہ شادیوں پر جو بڑے کلوز فرینڈز ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، وہ اس قسم کے عہد و پیمان کر لیتے ہیں دولہے کے ساتھ، یا دولہا انہیں کہتا ہے کہ سارے میرے بیاہ تے پینٹ کوٹ ہی پا کے جانا۔ کیوں بڑے ہو انج دیاں گلاں ہوندیاں نے نا، یا ہم ایک سے سوٹ ایک کلر کے، ایک رنگ کے، ایک سے ڈیزائن کی ٹیلرنگ کروا کے ہم پہنیں گے۔ اور کدی کدی یہ بھی ہو جاتا ہے اچھا سارے میرے بیاہ تے کاراں دے اوتے جانا۔ اس طرح کی کچھ چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہاں پر بھی بادشاہ کی کچھ ڈیمانڈ ایسی ہے کہ میں بادشاہ ہوں اور میرے بیٹے کی ضیافت میں، میرے بیٹے کی شادی میں آنے کے لیے سارے کے سارے شاہی لباس کے ساتھ اس شادی میں شریک ہوں۔ لیکن ایک پرابلم ہے، چونکہ پچھلی کہانی میں نتیجہ دیکھ چکے ہیں کہ جب اس بادشاہ نے کہا کپڑے دھو تا کے اپنی پگاں نوں مایا لا کے پھر انہیں تے کسے نوں بھی وہ تیاری دا موقع نہیں ملا۔ شاید کوئی نئے کپڑے سلوا نہیں سکا، شاید کوئی اپنے کپڑے دھو نہیں سکا، وقت پر تیار نہیں کر سکا، تو اتنے کی کرتا پیا بادشاہ؟ وہ پھر ان کے ایما پر انہیں نہیں چھوڑتا، بلکہ کہانی یہ بیان کرتی ہے، یہودی نبی یوں بیان کرتے ہیں، یوں لکھتے ہیں کہ اس بادشاہ نے آنے والے ان سارے مہمانوں کے لیے شاہی لباس، شاہی پوشاک تیار کروائی اور ہر ایک کو اپنی شاہی لباس سے، شاہی خلعت سے نوازا، اور انہوں نے کہا کہ اب میں نے تمہیں یہ لباس دے دیا ہے، تم نے کرنا کیا ہے؟ شادی کے دن تک اسے سنبھال کے رکھنا ہے، تاکہ جب اناؤنسمنٹ ہو، جس وقت اعلان ہو کہ آئے شادی کی دعوت آج تیار ہے، شادی کے لیے نکلے، تو آپ کی یہ تیار پوشاکیں ڈرائی کلینڈ ہوئی ہوئی، صاف ستھری، آئرنڈ، استری شدہ، تو دو استریاں نال بڑیاں پہن، ہر شے تیار، آپ پہن کر صرف آپ اس کو پہنے اور پہن کر شادی میں شریک ہو جائیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ شاید کچھ لوگوں نے اپنے اسے لباس کو پا کے پٹھے بٹن ٹور پا ہوں گے تے شٹالے کے داغ لا کے کار کئی دیہڑی کرن ٹور پا اسے پوشاک کو پا کے جو شادی میں جانے کے لیے ہے، بادشاہ کے شہزادے کی شادی میں جانے کے لیے شاہی لباس ملا ہے۔
उन्होंने उस लिबास का सत्यानाश कर दिया, गंदा कर दिया, आलूदा कर दिया और उस लिबास को खराब कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने समेट कर रखा हो, वो उस दूल्हे की शादी में उस पोशाक को पहनने के लिए वक्ती तौर पर तैयार है, ताकि जो ही अनाउंसमेंट होती है, जो ही ऐलान होता है, हम उस पोशाक को पहन के बादशाह की बेटे की शादी में शरीक हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी उस पोशाक को, जो बादशाह ने मेहमानों को आने के लिए बनी बनाई तैयार करके पोशाक दे दी, क्योंकि बादशाह ने देखा मुमकिन है अगर मैं चाहता हूं सारे 2 पीस पा के आओ, तो शायद कुछ लोग गरीब हो जो लॉरेंसपुर का फैसल साहब बैठे ने दर्जी ने, उन्होंने पता होगा, वो शायद इतना महंगा कपड़ा लेकर, हमारे गुजरावाला में जंजवा वाले बड़े मशहूर हैं, वो 15,000 पैंट कोट की सिर्फ टेलरिंग लेते हैं, तो शायद वो इतनी सिलाई ना अफोर्ड कर सके। तो बादशाह ने कहा मैं तुम्हें सूट सिलवा के तैयार करवा के देता हूं, तुम्हें सिर्फ उसकी हिफाजत करना। तो मैं कहना ये चाहता हूं, इन दोनों कहानियों का डिफरेंस देखे, इनका फर्क देखे। फर्क क्या है कि पहली कहानी में बादशाह मेहमानों की इमा पर, उनके हाल पर उन्हें छोड़ देता है कि भाजी कपड़े आप सुवाने जे, कपड़े आप धोने जे, कपड़े आप इस्त्री करने जे, सब कुछ आपने खुद प्रिपेयर करना है और मेरे बेटे की शादी में साफ सुथरे कपड़े पहन के आना है। लेकिन दूसरी कहानी में यूं बयान किया गया है कि बादशाह ने लोगों की इमाम पर नहीं रहने दिया, कि शायद कोई इसकी इस्तात नहीं रखता, कोई शायद नया कपड़ा सिलवाने के लिए उसके पास इतने पैसे ना हो, इतना वक्त ना हो, इसलिए वो सबको कपड़े बनवा कर देता है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आपके पास कोई बहाना ना हो कि मेरी तो ये तनख्वाह किसी मिली है इसलिए मेरा सूट तैयार नहीं है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये मसला है। अब इन सूटों से, इन मुनासबत से हम देखते हैं यशायाह की किताब 61वां बाब उसकी 10वीं आयत में, अगर आप वहां पर उसको निकाल कर पढ़ ले तो लिखा है कि खुदा ने हमें रास्तबाजी के कपड़े पहनाए, और जिस तरह से दूल्हा अपने आप को तैयार करता है, उसके साथियों को उसने रास्तबाजी के खिल्लत से मुलव्वस करके उन्हें निजात का खिल्लत बख्शा है। मुकाशफा की किताब 5वां बाब 3रा बाब 4, 5वीं आयत और बेशुमार तकरीबन सैकड़ों हवाले हैं जो बाइबल मुकद्दस में पोशाक के हवाले से, खिलत के हवाले से, निजात के कपड़ों के हवाले से बेशुमार हवाला जात है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि पहले यहूदियों के पास ये फैसिलिटी नहीं थी, और आज भी दुनिया के तमाम तर मज़हब मसीहत में और दुनिया के दीगर मज़हब में फर्क ये है कि सारी दुनिया इस चक्कर में पड़ी हुई है, सवाब गेन कर कमाने के चक्कर में, कि अमाल तोले जाएंगे, उनका वजन किया जाएगा, जिसके अमाल नेक काम, जिसका सवाब, जिसकी नेकी बढ़ जाएगी, वो उस बड़े की शादी में शरीक हो सकेगा, उस रफाकत का हिस्सा बनेगा, वो जन्नत कमाएगा। तमाम तर मज़हब ले लें, इंडियन, हिंदुइज्म, बुद्ध मत, अपने कर्मों पर, अपनी इबादत पर, अपनी रियाजत पर, कोई जंगलों में बैठा हुआ है, चिले काट रहे, एक एक टांग पे खड़े होके भक्ति कर देने पर बुद्धा जैसे लोग 12 साल तक हड्डियों का ढांचा निकल आया, स्ट्रक्चर बन गए हैं हड्डियों का, और निर्वाण ढूंढ रहे हैं,
نجات ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو یہاں پر نجات کا خلت یسوع مسیح نے صلیب پر اپنے آپ کو قربان کر کے ان کے مسیحیوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے یہ نہیں کہا کہ بھائی اپنی نجات کا آپ انتظام کرے آتے۔ یہ بھی دعوے ملتے ہیں نا کہ اس بات پر فخر نہ کرنا کہ تم انبیاء کی اولاد ہو اور بخشے جاؤ گے، نا 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 نا، میرا کوئی ذمہ نہیں۔ یسوع یہ نہیں کہتا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے صلیب پر تمہارے لیے اپنے آپ کو قربان کر کے ابلیس کی، شریر کی ساری شرارت کو، اس کے سارے دکھ کو، اس کی ساری سزا کو اپنے اوپر جھیل لیا ہے، اپنے اوپر برداشت کر لیا ہے، اور تمہارے لیے نجات کے کام کو مکمل کر دیا ہے تاکہ تمہیں کچھ نہ کرنا پڑے، بس مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو کوئی اس پر ایمان لاتا، اس کو خدا کے بیٹے کے طور پر قبول کرتا ہے، وہ انہیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشتا ہے۔ اور ہم نے پچھلے سنڈے یہ بھی سیکھا کہ نجات کے کپڑے پہنانے کے لیے، نجات کے اس برے کی، اس دولہے کی شادی میں شریک ہونے کے لیے عمل کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ جو ہی ہمارے پہلے والدین آدم اور حوا عدن میں گناہ کرتے ہیں اور اس گناہ کے عوض ننگے ہو جاتے ہیں، برہنہ ہو جاتے ہیں، اپنی برہنگی کے سے شرمندہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر خدا اپنے بیٹے کو برے کی صورت میں وہاں پر بھی قربان کرتا ہے، اور قربان کر کے ان کے لیے چمڑے کے کرتے، چمڑے کے کپڑے فراہم کرتا ہے، انہیں نجات کا خلت، انہیں نجات کے راست بازی کے کپڑے پہنا کر انہیں ان کی ننگے پن سے، ان کی برہنگی سے انہیں ڈھانپتا ہے، انہیں اپنے ساتھ شریک کرنے کے لیے نجات کا خلت بخشتا ہے۔ آج ہمیں اس بات کے لیے خداوند یسوع مسیح کا شکر کرنا ہے، ہمیں صرف اور صرف صلیب پر اس کے بہائے گئے لہو کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اسے قبول کرنا ہے، اسے ماننا ہے، اور ہمیں نجات کا مکمل پیکج، مکمل لباس، نجات کی خلت سے ہمیں نواز دیا گیا ہے۔ ہمیں اس پوشاک کو یہودیوں کی طرح، دیگر مذاہب کی طرح تیار نہیں کرنا، ہمیں اپنی عبادت پر، اپنی ریاضت پر مان نہیں کرنا، چونکہ خدا کا بندہ لکھتا ہے تیری نیکی نالوں بدی بد جانی تے نیکیاں دا مان نہ کرے۔ اور پھر داؤد زبور نویس کہتا ہے کہ جے تو ساڈے گناہاں دا کرے حساب، کون جو تینوں کھلو کے دے سکدا جواب۔ پولس رسول کہتا ہے میں کوشش تو نیکی کی کرتا ہوں، ہو مجھ سے بدی جاتی ہے، میں بدی کا شکار ہو جاتا ہوں۔ اور پھر پولس رسول لکھتا ہے کہ انسان اس وقت تک نیکی کر نہیں سکتا جب تک وہ خدا کو پا نہیں لیتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، لوگ اس اسٹریٹجی میں ہیں کہ پہلے ہم نیکی کریں گے تو پھر خدا تک پہنچیں گے، لیکن مسیحیت یہ بتاتی ہے کہ آپ نیک کام کر نہیں سکتے، آپ نیکی تک پہنچ نہیں سکتے جب تک پاک روح آپ کے اندر آ نہیں جاتا، اور پاک روح پھر آپ کو زور دیتا ہے، پھر آپ کو قوت دیتا ہے، پھر آپ کو تیار کرتا ہے، اور آپ نیکی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح نے اس کہانی کے مطابق اس بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی میں آنے کے لیے سارا انتظام مکمل کر دیا ہے کہ یہ لباس تم اس کو پہن کر میرے بیٹے کی، شہزادے کی شادی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک وہاں پر دیکھیں اوپر کیا ہے، پورا شہر جلا دیا جاتا ہے، پوری بنی اسرائیل قوم برباد کر دی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک بندہ قابو آتا ہے جو لباس کے بغیر ہے۔ کیوں؟
اس بات سے بادشاہ غضبناک اتنا غصے میں کیوں آ رہا ہے؟ اب اس لیے آ رہا ہے کہ اس نے پوشاک بنا کر عطا کر دی ہے، دے دی ہے، لیکن شاید اس بھائی نے بھی اپنی پوشاک کا لحاظ نہیں کیا، اپنی پوشاک کو کہیں اس نے گندے برے کاموں میں آلودہ کر لیا ہے، گندا کر لیا ہے۔ اس لیے بادشاہ کہتا ہے اب اس کو اٹھا کر باہر پھینک دو۔ یہ کیوں برے کی شادی میں، اس میرے شہزادے کی شادی میں بے لباس کیوں آیا ہے؟ میں نے جو شاہی لباس دیا تھا، شاہی کپڑے دیے تھے، شاہی پوشاک دی تھی، یہ وہ پہنے بغیر کیوں آ گیا؟ شاید تھوڑا جا لالچی ہونا نا، آندھا ہونا اچھا آج گوشت بابا بنیا ہونا ہے، کھیرا بھی ہونی ہے، چاٹ بھی ہونی ہے، بڑے اچھے کھانے ہوں گے، میں بھی جا کے لا لینا، اور بغیر پوشاک کے چلا جاتا ہے تو دکھ اٹھاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس سیکنڈ پیرابل کے دوسری کہانی کے تحت، جس میں بادشاہ اس بات کے لیے مہمانوں پر تکیہ نہیں کرتا، ان پر بھروسہ نہیں کرتا کہ آپ کپڑے سلوانا، آپ اپنی نجات کے لیے نیکیاں کر کر کے، نیک کام کر کر کے نجات کو ارن کرنا، چونکہ یہ خدا جانتا ہے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، اس لیے اس نے اس ساری سزا کو، اس سارے گناہ کی اذیت کو اپنے بیٹے پر لاد کر اسے کلوری کے مقام پر، گلگتہ کی پہاڑی پر، صلیب پر اپنے بیٹے کو قربان کر کے ہمیں نجات کا خلت بخش دیا، ہمیں نجات کے کپڑے عطا کر دیے ہیں۔ آج ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اس دی گئی پوشاک کو ہم نے آلودہ ہونے سے بچانا ہے۔ اسی لیے میں نے اس آج کے سرمن کا عنوان یہ رکھا ہے کہ اپنی پوشاک کی حفاظت کرنا۔ آج ہمیں اس پوشاک کو، نجات کو ارن نہیں کرنا، کمانا نہیں ہے، چونکہ ہم کما سکتے ہی نہیں۔ ہمیں یہ نجات جو مفت میں دی گئی ہے لیکن مفت میں ملی نہیں ہے، یہ جملہ اس کی وضاحت مجھے کرنی پڑے گی، مفت میں ملی نہیں ہے لیکن ہمیں مفت دی گئی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ لوگوں کو پولیو کے قطرے، یا ہماری بہنیں بیٹھی ہیں جو اس خدمت کو کرتی ہیں، پولیو کے قطرے یہاں لوگوں کو مفت ملتے ہیں، اسی اپنے بال لوکاندے پھرنے، اور جو پلانے کے لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، لیکن یہ مفت میں آتے نہیں ہیں، انہیں بل گیٹ پے کر رہا ہے۔ اس ساری کی ساری فیکٹریوں کو جہاں پر یہ بنتے ہیں، بل گیٹ ان کی قیمت ادا کرتا ہے لیکن لوگوں کو مفت پہنچ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے یہ نجات کا خلت، یہ نجات مفت میں ملی نہیں ہے لیکن ہمیں مفت میں ملی ضرور ہے لیکن مفت دی نہیں گئی، چونکہ لکھا ہے، پولس رسول کہتا ہے کہ یسوع مسیح کا بیش قیمت لہو، اس کی قیمت ہے، اس نے اپنے لہو سے خرید کر ہمیں آزاد کروایا ہے، ہمیں گناہ کی غلامی سے نکالا ہے، تو اس نے اپنے لہو کی قیمت ادا کی ہے، اس نے قیمت ادا کر کے ابلیس کے ہاتھوں ہمیں خرید کر آزاد کروایا ہے، لیکن ہمیں نجات مفت میں ملی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف خدا کے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے، قبول کرنا ہے کہ اس کا لہو میرے لیے بہایا۔ آج مجھے اس کے لہو کے لیے احترام کی نگاہ سے صلیب پر نگاہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ صلیب کو اگر ایک ایماندار، ایک مسیحی اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے تو اس کی پاس کچھ باقی نہیں رہتا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہودیوں کی طرح اس نجات کے خلت کی
तहकीर करने वाले ना हो। इस शादी की दावत को रद्द करके हम दुख ना उठाएं, बल्कि अपने पोशाक की, अपने लिबास की, जो कि मुकाशफा की किताब में लिखा है, मुबारक है वो जो अपनी पोशाक की हिफाजत करता है, अपनी पोशाक को, अपने निजात के कपड़ों को संभालता है, वो मुबारक है और वो उस दूल्हे की शादी में शरीक होगा। हम इस काबिल ना थे, चूंकि यीशु मसीह वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि ये तुम्हारा हक नहीं था। लिखा है जो इसके बुलाए हुए नहीं थे, जो इसकी अहलियत नहीं रखते थे। हम एमाल की किताब उसके 11वें बाब की 7वीं आयत में देखते हैं कि वहां पर मुकद्दस पतरस रसूल कॉर्नेलियस के घर में उसकी छत पर है और आसमान से वो एक चादर को अपने ऊपर उतरते हुए देखता है जिसमें सारे कीड़े मकोड़े हराम। वो कहता है मैंने तो नहीं कभी किस तो पहला खाए। तो खुदा कहता है अब मैं इसकी तुम्हें इजाजत देता हूं, इनको ज़बह कर और खा, इनको मैंने अब पाक ठहराया है। इसलिए खुदा ने मुकद्दस पौलुस रसूल को कहा तू गैर कौमों के लिए मेरा चुना हुआ वसीला है, तू इनमें मनादी कर। अब इन गैर कौमों तक, चूंकि इन्होंने खुदा के बेटे के पैगाम को रद्द कर दिया है, अब तू जेंटाइल्स में गैर कौमों के लिए जिनको पहले निजात की कोई इजाजत नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, अब तू उनमें जाकर मनादी कर, उन्हें बुला ला, उन्हें इसमें शरीक करने के लिए कर। अब हम इस निजात में उनके हम मिरास हैं। और मजे की बात यह है उनके लिए तो बहुत सारी कुर्बानियां थी, बहुत सारी शर्तें थी, दायकियां थी, हदिये थे, छोटे छोटे गुनाह पर उनके लिए सजाएं थी जिन्हें वो अदा करते थे। आज असी ते हर लिहाज ना लिया, ना इबादत, ना रियाजत, ना कोई हदिया, ना कोई चंदा, ना कोई दायकी, कुछ नहीं, क्योंकि ये हमें निजात तक नहीं पहुंचाते। हाँ, अगर हम करते हैं तो ये खुदा की उस निजात के बख्शे हुए खिल्लत की शुक्रगुजारी के तौर पर जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये निजात का वसीला नहीं। आज हमें यीशु मसीह के इस बख्शे हुए निजात को हमें अपनी जिंदगियों में, अपने खानदानों में महफूज रखने की जरूरत है, क्योंकि हम इस काबिल न थे। हम पर फजल हुआ, यीशु मसीह के लहू के वसीले हम पर फजल हुआ है, हमें फजल से ये निजात मिली है, लेकिन मिल गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हूँ असी कई निवेश चले होकर बैठे रहे ना, हमें इसकी हिफाजत जरूर करनी। मैं हमेशा कहता हूँ मसीहियत में और दीगर मज़हब में फ़र्क ये है कि उन्हें काम करने के बाद में मजदूरी की उम्मीद है, पता नहीं हमें मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन मसीहियों के लिए यकीनी बात है, ये यकीन दिला दिया गया है, काम बाद में, मजदूरी पहले दे दी गई है, निजात पहले बख्श दी गई। बनी इसराइल को देखिए, खुदा ने मिस्र की गुलामी से पहले निकाला है और जाके 10 हुक्म शरीयत उन्हें सीना के मकाम पर बाद में दिए हैं। फिर कहा है कि अब तुम मेरे लिए ये करना, लेकिन निजात गुलामी से पहले निकाल दिया है। हमें भी, मसीहियों को भी ईमान में जितने लोगों ने मसीह यीशु के उस बहाए गए लहू पर यकीन कर लिया है, उसको मान लिया है, उस पर ईमान लेकर आगे हैं, अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजारी के तौर पर उस लहू का लिहाज करना, उस पोशाक की हिफाजत करनी है जो यीशु मसीह ने अदम से लेकर सलीब की, कलवरी की पहाड़ पर अपने आप को कुर्बान करके हमारे लिए निजात के खिल्लत का इंतज़ाम किया है। आज हमें वो निजात का खिल्लत ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कमाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैं बार बार इस बात पर एम्फसिस कर रहा हूँ, उसकी हिफाजत करने की ज़रूरत जरूर। आइए अपने सरों को झुकाएं, सोचिए अपने अपने दिलों, अपने अपने जहनों में कि खुदावंद क्या मैंने अपनी निजात की खिल्लत को जो तूने अपने लहू के एवज
مجھے عطا کیا ہے، مجھے بخشا ہے۔ کیا میں نے اس خلت کو، اس نجات کے لباس کو سنبھالا ہوا ہے، یا اپنی لاپرواہی سے، اپنی کم ظرفی کے باعث میں نے اس کو برباد کر دیا ہے، آلودہ کر دیا ہے، گندا کر دیا ہے؟ یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ کوئی کسی کی عدالت نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیری پوشاک آلودہ ہے، اس پر یہاں یہ داغ ہے، اس پر یہاں یہ داغ ہے۔ کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ عدالت کا حق ہمیں نہیں دیا گیا۔ یہ عدالت کا حق خدا کے بیٹے کے پاس ہے۔ اس لیے ہم اپنے دل کو آپ سے جانچیں، آپ سے پرکھیں کہ کیا میں نے اپنی اس نجات کی بے داغ لباس کو، اس پوشاک کو، اس خلت کو اب تک محفوظ رکھا ہے، یا میں نے ابلیس کے ہاتھوں گمراہ ہو کر اپنی نجات کی خلت کو، اپنی پوشاک کو آلودہ کر لیا ہے، گندا کر لیا ہے، خراب کر لیا ہے، اور میں بھی کہیں اس بھائی کی طرح شادی کی ضیافت سے نکال کر باہر پھینک نہ دیا جاؤں، ایسی جگہ پر جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی اپنی پوشاک کی حفاظت کرنے کا فضل عطا کرے۔ آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔